بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بیان کریں گے یہودی مذہب کے بارے میں کہ ان کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کہ ان کی کتاب ہے تو اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ شروع کرتے ہیں ہم ان کی ابتدا کے بارے میں۔ یہودیوں کی ابتدا قدیم کنعان یعنی موجودہ جو فلسطین، اسرائیل، اردن اور لبنان کے علاقے ہیں یہاں سے ہوئی تھی۔ یہودی اپنے آپ کو بنی اسرائیلی کہتے تھے اور جو یعقوب علیہ السلام اسرائیل کی اولاد ہیں۔ یہ مذہب تقریباً 2000 قبل مسیح سے شروع ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی اہم سمجھا جاتا ہے اس میں۔ اور اب یہاں بات آتی ہے کہ ان کے بڑے کون تھے۔ ان کے پیغمبر، ان کی رہنمائی کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ ان کو شریعت اور شریعت کی کتاب بھی دی گئی، اور ان کو کتاب جو دی گئی وہ تورات ہے۔ تورات 5 حصوں پر مشتمل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی 5 کتابیں کہلاتی ہیں۔ تورات جو ہے وہ عبرانی زبان میں لکھی گئی۔ تورات تنازع عبرانی بائبل کا پہلا حصہ ہے۔ تناخے کے 2 اور حصے ہیں، نوی انبیاء، کتویم۔ کتاب میں ان کے مذہب کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے اللہ رب العزت کی وحدانیت، لیکن ان کا تصور اس سے مختلف ہے۔ بنی اسرائیل کی فضیلت جو ان کی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، اخلاقی قوانین و شریعت، 10 احکام اور ابراہیمی معاہدے کے علامات اور مختلف معاشرتی مذہبی احکام، یعنی کل ملا کر 613 احکام ان کی کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ انبیاء اور بنی اسرائیل کی تاریخ، عبادت، قربانی اور مخصوص تہواروں کے بارے میں ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کتاب کی بنیاد سے شروع ہی، ان کی کتاب کی بنیاد جس نے شروع کی، یعنی کہاں سے شروع، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ کتاب نازل ہوئی۔ باقی حصے بعد کے انبیاء اور علماء نے لکھے۔ زبانی روایات اور تفاسیر کا مجموعہ بعد میں جمع کیا گیا۔ اب بات یہ آتی ہے کہ یہودیوں کو ہم کیسے پہچانیں گے، ان کی علامت کیا ہوگی کہ ہم ان کو پہچان سکیں آسانی کے ساتھ۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کی ایک مخصوص ٹوپی ہے، کیپ، اور ان کا ایک سیدھی دار والا لباس ہے، اور عبرانی ان کی زبان کی دعائیں ہیں، اور ہفتے کا دن ان کا احترام کا سمجھا جاتا ہے۔ اور مذہبی تقریبات، یوم کپور، یہ ایسا ایک دن ہے کہ یہودی مذہب کا سب سے مقدس دن ہے۔ اس کو یوم کفارہ بھی کہتے ہیں۔ یہ 10 سال میں صرف ایک بار منایا جاتا ہے۔ یہودی مذہب کے لوگ 10 سال میں صرف اسے ایک بار ہی مناتے ہیں۔ اس کا اصل مقصد ہے اللہ سے گزشتہ سال کے گناہوں کی معافی مانگنا، توبہ کرنا اور اپنی اصلاح کرنا۔ اس دن یہودی جو ہیں یہ 25 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، کھانا پینا اور دنیاوی لذتیں چھوڑ دیتے ہیں، اور عبادت اور استغفار میں سارا دن اسی میں مشغول رہتے ہیں۔ اب یہاں بات آتی ہے کہ خلاصہ جو اسلامی نظریہ مسلمانوں کے نزدیک یہودی آسمانی کتاب کے ماننے والے ہیں، اہل کتاب ہیں۔ قرآن و سنت میں ان کا عقائد کا اختلاف ذکر ہے۔ یہودیت کی بنیاد حضرت ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، اہم تعلیم، خدا سے عہد، شریعت پر عمل اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے الگ معاملات ہیں۔ لیکن یہاں اب ایک بات آتی ہے کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کی تھوڑی رہنمائی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اسلام میں یہودیوں کے کافر اور ظالم کہلانے کی کئی مضبوط قرآنی دلائل موجود ہیں۔ کفار کا حکم، یہودی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، اس لیے قرآن کے مطابق کافر ہیں۔ قرآن مقدس میں آیا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ،
جو اللہ کی آیات اور انبیاء کا انکار کرے ان پر اللہ کا غضب۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین۔ اور ظلم کا ذکر بھی ہے، یہودی کی سرکشی اور ظلم کا ذکر ہے۔ وَبِظُلْمِهِمْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ۔ یہودی ظلم کرتے اور حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ علماء اور فقہا کی رائے ہے، ابن تیمیہ اور دیگر علماء کے مطابق جو اللہ کے دشمن یعنی دشمن یہود و نصارہ سے دوستی کرے وہ انہی میں سے ہے۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 51۔ اہل کتاب کا بھی حکم آتا ہے کہ یہ بات میں پیچھے کر چکا ہوں کہ اہل کتاب میں سے ہیں۔ قرآن میں اہل کتاب یہود و نصارہ کو کافر کہا گیا ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، یعنی اسلام کی نظر سے یہودی چونکہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کو نہیں مانتے، کافر شمار ہوتے ہیں، اور انہی کی سرکشی، انبیاء کی سرکشی اور ظلم کا قرآن میں واضح ذکر ہے۔ اب قرآن پاک میں یہودیوں کے کافر اور ظالم ہونے کی کئی اور مضبوط دلائل واضح طور پر ہیں۔ ایک اور واضح انکار ان کے عقیدے کا ہے۔ پہلی آیت سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 72 کے اندر لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم۔ یہ آیت اگرچہ نصارہ کے بارے میں ہے مگر اس اسلوب میں یہودیوں کے مختلف عقائد پر بھی کفر کا فتویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ کا غضب، لذت اور مسکن ان پر لازم کر دی گئی، کیونکہ آگے سب بیان ہوا ہے۔ آگے ایک اور ہے، ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین۔ قرآن میں جلی بیان ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ یہودیوں کا شرکیہ عقیدہ بتایا گیا ہے، اور ساتھ میں فوراً کہا گیا یضاہئون قول الذین کفروا قاتلہم اللہ انا یؤفکون، یعنی اللہ ان کو ہلاک کرے، کہا بہکے جا رہے ہیں وہ، یعنی دین سے بٹکے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حکم بھی جہاد اور حکم جزیہ عطا فرمایا، قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر من الذین اوتوا الکتاب۔ یہ آیت اہل کتاب یہود و نصارہ کو ایمان نہ لانے پر لڑنے یعنی جہاد اور جزیہ دینے کے واضح حکم پر مشتمل ہے، اور ظلم و فساد اور شدت کی عداوت۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، یقیناً ایمان والوں کے سب سے زیادہ دشمن یہودی ہیں۔ یہ تمام آیات اور دلائل واضح طور پر ثابت کرتی ہیں کہ یہودی اسلام کے معیار کے مطابق کافر اور ظالم ہے، اور ان آیات کا تمام مکاتب فکر کے علماء نے اس مفہوم پر لیا ہے کہ یہود و نصارہ جو ہے وہ ظالم ہیں اور وہ کافر ہیں۔